اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ بہترین حالت میں ہوں گے، دنیا کو انجوائے کرتے ہوئے، دین کو انجوائے کرتے ہوئے آپ زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ میری طرف سے بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا ریمائنڈ کر لیں۔ پچھلی چند آیات سے ہم لوگ صدقہ و خیرات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ صدقہ و خیرات دینے کا طریقہ، اس کے ادب و آداب، جو ہم نے تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنی ہیں اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے جو آگے صدقہ خیرات کریں گے، سب باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں سے، انفقو من طیباتی، تم سب خرچ کرو اچھی چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، یعنی کہ جو بھی نباتات زمین سے اگائیں ان میں سے، ولا یتمموا الخبیث، اور نہ تم سب قصد کرو ردی چیز کا، منہ تنفقون، اس سے تم سب خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ، اور نہیں ہو تم خود اسے لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم سب چشم پوشی کر لو اس بارے میں، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، تم سب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ پہلی چند آیات میں صدقہ و خیرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایات دیتے رہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جو صدقہ و خیرات تم لوگ کرتے ہو اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا، لیکن جب صدقہ و خیرات کرو تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ صدقہ وہ مقبول ہوگا یا قبول ہوگا جو حلال مال سے دیا گیا ہوگا، یعنی پاکیزہ رزق سے دیا گیا ہوگا، کسی حرام طریقے سے کمائی میں نہ دیا گیا ہو، جیسے کوئی رشوت کا مال، لوٹ کھسوٹ کا مال، چوری کا مال وغیرہ نہ ہو۔ اور اگر کسی مال کے بارے میں تم لوگوں کو شبہ ہو تو اس چیز کا بھی صدقہ نہ دو، یعنی کہ وہ شبہ اس بات کا کہ کہیں چوری کا نہ ہو، کہیں کسی کا پڑا ہوا نہ ہو، تو اس چیز سے نہیں دینا آپ نے، اور اچھی سے اچھی چیز کا صدقہ دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے غلاموں یا ملازموں کو وہی کھانا دو جو تم خود کھاتے ہو، پہننے کو وہی لباس دو جیسا کہ تم خود استعمال کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوئی ایسی چیز نہ دو جسے تم خود بھی پسند نہ کرو، اور لینے والا بھی شرمندگی سے اسے نہ لے اور اس کا لینے کو دل نہ چاہے، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی بے پرواہ ہیں، انہیں کسی قسم کی حاجت نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے محتاج نہیں ہیں، اور وہ تو خود بے شمار خوبیوں والے ہیں، بلکہ ہم ان کے محتاج ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 پڑھتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے، مفلسی غربت سے، ویامرکم، اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء، بے حیائی کا، ویامرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، واللہ یعدکم، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرۃ منہ وفضلا، مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا۔ کون وعدہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر اپنی دولت لوگوں میں بانٹ دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ہم نے پچھلی آیات میں مسلسل پڑھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ بھی جان لیا کہ کس طرح کی چیز یا مال دیا جائے،
آپ دیکھیں کہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اس کا کام ہی اللہ کی باتوں کے خلاف جانا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کی تائید تو نہیں کرے گا، بلکہ جب ہم اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے شیطان، تم کچھ بھی کر لو، میرے مومن بندے تمہارے جانشے میں نہیں آئیں گے۔ لیکن پھر بھی شیطان یہ ہر کام میں ہمیں ورگلاتا ہے، وہ چیزوں کو اتنا مزین کر کے ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اب اگر شیطان ہمارے دل میں وہم ڈالے گا کہ اپنی دولت کیا ختم کر کے بیٹھو گے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ تم جتنا خرچ کرو گے میں کئی گنا بڑھا کر تمہیں دوں گا، جبکہ وہ بے حیائی کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اپنا پیسہ بے حیائی اور فحاشی پر خرچ کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے گناہ بخش دوں گا اور تم سب پر اپنے رزق کی بارش کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والے اور ہر بات کو جاننے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 پڑھتے ہیں، یؤتی الحکمۃ من یشاء، یؤتی وہ دیتا ہے، الحکمت حکمت، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء وہ دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ اور دیا جائے جو حکمت، فقد اوتیا خیرن کثیرا تو یقیناً وہ دیا گیا خیر بہت بڑی، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے دیں اس کو تو بہت بڑی خیر مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر کون؟ عقل والے، عقل والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بات، اللہ تعالیٰ حکمت کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت کا مطلب ہے چیزوں کو ان کے صحیح مقام پر پرکھنا، رکھنا، حالات کو سمجھنا اور صحیح فیصلے کرنا۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور یہ ہر شخص کو عطا نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی حکمت اور دانائی کی باتیں بتائی گئی ہیں، حالانکہ وہ نبی تو نہیں تھے نا، بلکہ حکمت ہی کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا۔ اس حکمت سے مراد صرف علم نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھ بھی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والی چیزوں کا ادراک دے۔ ایسا شخص جو اللہ کی دی ہوئی حکمت کو سمجھ لیتا ہے، اسے دنیا کی بڑی بھلائی اور کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ صحیح معنوں میں غور اور تدبر کرتے ہیں اور عقل استعمال کرتے ہیں، کائنات کی چیزوں پر غور کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہوں، وہی لوگ اللہ کی نشانی کو سمجھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی جیسے پچھلی آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو کچھ بھی بتایا گیا، حکمت والے لوگ ان پر غور کرتے ہیں اور اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق سب کو عطا کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حکمت کے لیے جس انسان کو چن لیا، اس سے بڑھ کر خبر کیا ہو سکتی ہے، یا اس سے بڑھ کر خیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس آیت کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ حکمت ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جسے رب کائنات اپنی مرضی سے عطا کرتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ نے حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، وہ غور کرتے ہیں، وہ تدبر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نظر آنے والی ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یا رب کریم یہ تیرا بولتا ہوا شاہکار ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان حکمت والے لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کے خاص لوگوں میں شامل ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، نئی ویڈیو آنے تک آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ حافظ۔